دوستو، مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں روزانہ مسلمان 5 مرتبہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں تقریباً ہر محلے میں مسجد قائم ہے جہاں لوگ آسانی سے پہنچ کر اپنی نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ مسجدیں نہایت خوبصورت تیار کی جاتی ہیں۔ پورے محلے کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مساجد کے اخراجات پورے کریں، اور ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق مسجد کی خدمت میں حصہ لیتا ہے۔ مگر اسلام کے وجود کے وقت، یعنی جب نبی پاک علیہ السلام نے اسلام پھیلانا شروع کیا تھا، تب مسجد کی کسی کو خبر نہیں تھی، اور اسلام قبول کرنے والے مسلمان کہیں بھی پاک جگہ پر باجماعت نماز ادا کر لیتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور یہ مسجد اس لیے اعلیٰ مقام رکھتی ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اسی مسجد کی جگہ پر آرام فرمایا، اور اس مسجد کی پہلی اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائی۔ آج اس مسجد کو دوبارہ سے تیار کر کے دنیا کی خوبصورت ترین مسجدوں میں سے ایک بنا دیا گیا ہے۔ جب اس مسجد کو دوبارہ مرمت کیا جا رہا تھا تو کچھ ایسی پرانی نشانیاں ملی جن کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کریں گے۔ پہلے اس مسجد کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اینٹ رکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اینٹیں لگائیں، اور اس مسجد کی بنیاد سے پہلے یہ جگہ ام کلثوم کی ملکیت تھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا استقبال کیا، اور اس جگہ پر مسجد بنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اس مسجد کو تعمیر کرنے کے کام کو پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ جب مدینہ پہنچے تو اس مسجد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے گھر میں وضو کیا اور پاک ہو کر مسجد قباء میں آ کر نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے مدینے سے پیدل گھر سے نکلتے اور مسجد اقصیٰ پہنچ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، اور اللہ کی ذات نے نبی پاک علیہ السلام کو اتنی ہمت عطا کی تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی امتی کی بہتری کے لیے دعائیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی پر رکھی گئی ہے، یہ اسی کی مستحق ہے کہ پاک مرد اس میں جائیں اور عبادت کریں، اور یہ مسجد پاکیزہ مردوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے، اور اسلام دشمنوں نے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک اور مسجد یہاں بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے کی دعوت دی، مگر ان کی بدنیتی کی وجہ سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر جانے سے منع کر دیا۔ اللہ دل کے بھید خوب جانتا ہے۔ چلیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب اس مسجد کو دوبارہ سے تیار کرنا شروع کیا گیا تو وہاں ایک کنواں نظر آیا۔ کہا جاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کنواں غائب ہو گیا تھا، اور آج کے دور میں دوبارہ سے اس کنویں کا نظر آنا اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ دراصل یہ وہی کنواں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی گر گئی تھی، اور کئی لوگوں میں یہ کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک مل گئی ہے۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں، صرف اس کنویں کی ہی نشاندہی ہوتی ہے جہاں یہ انگوٹھی گری تھی۔ اب اس کنویں کو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جب مسجد تعمیر کی جا رہی تھی تو مسجد سے کچھ فاصلے پر ایک یہودی کا کنواں تھا جس کا نام عریس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار یہاں سے وضو کیا، اور اس مسجد کو تعمیر کرنے میں اسی کنویں کا پانی استعمال کیا گیا۔ اس کنویں کا پانی کھارا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا تو یہ کنواں میٹھے پانی کا ہو گیا۔ وہ انگوٹھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنی تھی اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر عمر فاروق اور آخر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنی، ان کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی۔ اس لیے اس کنویں میں اگر ہم اس کے پرانے نام کی طرف جائیں تو اسے بیر خاتم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کنویں کا اصل نام بیر عریس ہے۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کالا جادو کیا تو آپ علیہ السلام کے بال مبارک کا جو ایک بالشت حصہ تھا اسے کھجور کے گوشے کے غلاف میں دبا کر اس کنویں کے پاس بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا۔
ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے گھر میں وضو کیا اور سوچا کہ آج پورا دن میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہوں گا۔ جب میں مسجد میں گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود نہیں تھے اور اسی کنویں کے اندر ٹانگوں کو لٹکائے کنویں کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ اکثر اس کنویں کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی جگہ بیٹھ جانا اور اس جگہ کو پسند کرنا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس جگہ میں کوئی تو خاص بات ہوگی۔ کنویں میں سیڑھیاں بھی موجود تھیں، اس وجہ سے آسانی سے آپ کنویں کے اندر اتر سکتے تھے۔ اور جہاں تک بات ہے انگوٹھی کی، تو اس کنویں میں گرنے کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اس کنویں کے کنارے وضو کر کے بیٹھ گئے اور اسی مبارک انگوٹھی کو اپنی انگلی میں گھمانے لگے کہ اچانک دھیان بھٹک جانے سے انگوٹھی کنویں میں جا گری اور مسلسل 3 دن تک اس کی تلاش جاری رہی۔ کنویں کا پانی بھی نکال کر تلاش کیا گیا مگر انگوٹھی نہیں ملی۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی انگوٹھی اسی کنویں کے اندر موجود ہے۔ اس انگوٹھی کے گرنے سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ اس کے کھو جانے کے بعد اس جگہ پر فتنہ اور فساد شروع ہونے لگا، اس لیے اس کنویں کو بئر خاتم کہا جانے لگا۔ عربی میں بئر کنویں کو کہتے ہیں اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا۔ تو ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن ملنے گیا اور پورا دن آپ کی خدمت کے اندر موجود رہا۔ اجازت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لی۔ اس وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ اسی کنویں پر گیا۔ چونکہ کنویں کے ارد گرد دیوار تھی تو میں دیوار کی جانب اس جگہ بیٹھ گیا جہاں سے دروازے سے اندر آنے کا راستہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر کے کنویں کے کنارے پر چپ چاپ بیٹھ گئے اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میں بآواز بلند پوچھنے لگا کون ہے؟ آواز آئی میں ابو بکر صدیق ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ ابو بکر کو اندر بلا لو اور انہیں جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب کنویں کے دوسرے کنارے پر ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ آواز آئی عمر فاروق ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر فاروق کو اندر بلا لو اور جنت کی بشارت سنا دو۔ اس طرح عمر فاروق بھی اس کنویں کے اندر آ گئے اور ایک کنارے پر بیٹھ گئے۔ پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا عثمان غنی ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ عثمان غنی کو بھی اندر بلا لو اور انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تشریف لے آئے اور انہیں بھی جنت کی بشارت دے کر کنویں کی ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ آگے آنے والی مشکلات کے بارے میں اور ان کے حل کے بارے میں ان سب کو سمجھایا۔ اس وقت کنویں کے چاروں طرف اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی موجود تھے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اسی دن ان چاروں کنویں کے کناروں کو دیکھ کر جن پر جنت کے سردار اور ان کے ساتھی تھے، اس دن مجھے اس کنویں کے عظیم ہونے کا اندازہ ہو گیا۔ اور اب یہ کنواں دوبارہ ظاہر ہوا ہے تو ابھی تک اس کنویں کے بارے میں کوئی متفقہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کنویں کو بند کرنا ہے یا اسے بھی مسجد کی حدود میں شامل کرنا ہے، کیونکہ یہ مسجد قباء سے تقریباً 25 میٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔